میں نے کہا تو کس کا انتظار کر رہی ہے؟ کہا بابا لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ میرا شوہر کہاں ہے؟ میرے آقا جناب عبداللہ کہاں ہے؟ میرے سر کے تاج کہاں ہے؟ امی آمنہ کہتے جیسے میں نے کہا میرے سر کے تاج عبداللہ کہاں ہے، ان کے انتظار میں نے دیواروں در کو مرقع کیا ہے، گھر کے برتنوں کو کتنی مرتبہ میں نے صاف کیا ہے، میں نے لباس تیار کی ہے اپنے شوہر کے لیے، یہ گھر کو میں نے جنت بنا دیا اپنے شوہر کے لیے۔ جناب عبد المطلب بیٹھ کے رونے لگے۔ کہا ہے میری بیٹی آمنہ اب تیرا عبداللہ تیرا شوہر کبھی نہیں آئے گا۔ کہا کیوں؟ کہا ان کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا۔ امی آمنہ کہتی میں نے کلیجہ پکڑ زمین پر چیخ کر کے گری اور میری آنکھیں بند ہو گئی۔ کون تھا جو مجھے سہارا دیتا؟ قبیلے قریش اور ہاشم کی عورتیں لڑکیاں میرے قریب آ گئیں، کوئی پنکھا چلتا، کوئی میری آنکھوں سے آنسو پوچھتا، پانی کے چھینٹے دیے گئے، لوگ مجھے تسلی والے جملے بولتے، کوئی کہتا اے آمنہ رو مت میں ہوں نا، کوئی کہتا آمنہ رو مت یہ تیرے بابا ہیں، یہ تیرے والد کے بھائی ہیں، یہ سب لوگ تو ہیں، عبداللہ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ امی آمنہ کہتی اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، اے آمنہ رو مت، تیرا شوہر گیا ہے لیکن تیرے شوہر کی نشانی تیرے پیٹ میں تیرے شکم میں ایسی ہے، وہ جب آئے گا نا جسے کوئی سینے سے نہ لگائے گا اسے وہ سینے سے لگائے گا۔ یتیموں کی خبر گیری جب کوئی نہ کرے گا تو وہ کرے گا۔ اے آمنہ رو مت، یہ آنسو اس ماں کے ہیں جو زمین پر آئے گا تو لوگوں کے آنسوؤں کو اپنے دامن میں جذب کرے گا اور لوگوں کی آنکھوں سے خوشیوں کے آنسو نکالے گا۔ دو چار باتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں سب سے بڑے مبارک صابرین کے گھرانے کے شہزادوں کی موجودگی میں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کیسے ہے۔ روئے زمین پر اگر کسی کو سید الصابرین کہا جائے تو وہ مدینے والے آقا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کی بات ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے، 2 مہینے کے تھے اپنی ماں کے شکم میں۔ کتنے؟ 2 مہینے کے تھے حضور اپنی ماں کے شکم میں، تب حضور کے ابو کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا۔ حضور سے بڑا صابر کون ہوگا؟ الطاف حسین حالی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تھوڑی تھوڑی باتیں سنیں آپ۔ صابرین کی جماعت اور اس کے سرخیل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا اپنی ماں امی آمنہ کے پیٹ میں ہیں، ابھی 2 مہینے ہوئے حضور کو اپنی ماں کے شکم میں ٹھہرے ہوئے۔ کتنے؟ 2 مہینے۔ بچے عموماً 6 7 8 9 مہینے میں پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 8 9 مہینے یہ مشہور ہے، 9 مہینے بچے پیدا ہوتے ہیں اللہ کی توفیق سے، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 2 مہینے کے اپنی ماں کے شکم میں۔ حضور کے ابو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نام سنیں، کیا نام لیا؟ حضرت عبداللہ، یہ حضور کے والد مختوم ہیں، یہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ عبد المطلب جناب ہاشم کے بیٹے ہیں، جناب ہاشم قصی کے بیٹے ہیں، وہ کلاب کے بیٹے ہیں، وہ مرہ کے بیٹے ہیں، وہ لوئی کے بیٹے ہیں، وہ اوپر نور مصطفیٰ کے وارثین کے نام چمک رہے ہیں۔ سبحان اللہ، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بچے بیٹھے بیٹا آرام سے بیٹھو، توجہ دیتے ہیں، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضور کے ابو جناب عبداللہ اپنی بیوی، ابھی شادی جو ہے نا ابھی شادی ہو رہی ہے، ابھی شادی ہوئی، رجب شریف کے مہینے میں ایک روایت ہے کہ شادی ہوئی۔ حضور کی امی آمنہ کا عقد حضور کے ابو جناب عبداللہ کے ساتھ ہوا، ابھی رجب شریف کے مہینے کی بات ہے۔ ایک پرائیویٹ بات بتاؤں، میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، سیدانیاں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، نور مصطفیٰ جو ان کے ابو جناب عبداللہ کے شکم مبارکہ میں تھا، وہ پشت مبارکہ میں تھا، وہ ٹرانسفر ہوا ہے امی آمنہ کے شکم میں۔ کہو تو بتا دوں وہ رات کون سی تھی؟ اشارے کی زبان، وہ رجب شریف کے مہینے میں جمعہ کی رات تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رجب کے مہینے میں جمعہ کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کی پشت مبارک سے اپنی ماں کے شکم نور میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سمجھ گئے اشارہ؟ جمعہ کی رات تھی۔ اب یہ جمعہ کون سا تھا اس کے بارے میں صوفیہ نے ظاہر نہیں کیا، ہاں ان کو علم ہے، وہ کہتے ہیں جب وہ جمعہ کی رات آتی ہے تو دنیا کے ہر روحوں، اولیاء کی روحیں اپنی اپنی خانقاہوں قبروں میں کھڑی ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک راز ہے، ٹھیک ہے، جن بزرگوں کو پتا ہے، جب آپ اس لائق ہو جاؤ گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے، جب میں اس لائق ہو جاؤں گا تو پھر آپ مجھے بتائیں۔
ٹھیک ہے، جمعہ کی رات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے شکم نور میں تشریف لائے، ابھی حضور کو آئے ہوئے 2 مہینے ہوئے تھے۔ امی آمنہ سے ان کے شوہر جناب عبداللہ نے کہا، اے میری بیوی آمنہ، میں بزنس کے لیے ملک شام جانا چاہتا ہوں، جس کے ایک نام اور ہیں سیریا کہتے ہیں، جس کی راجدھانی کو دمشق کہتے ہیں۔ اسی دمشق کے بابو صغیر قبرستان میں، اگر کوئی سبحان اللہ کہنے والا بیٹھا ہو تو بتا دوں، اسی بابو صغیر قبرستان میں بلال حبشی لیٹے ہوئے ہیں، اسی بابو صغیر قبرستان میں جناب حضرت امیر معاویہ لیٹے ہوئے ہیں، اسی شہر میں خالد ابن ولید لیٹے ہوئے ہیں، اسی شہر میں فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی لیٹے ہوئے ہیں۔ اب کوئی بولے کہ نہ بولے، ان کے بیٹے بولیں گے، اسی قبرستان میں مخدومہ سکینہ آرام کر رہی ہیں، اسی قبرستان میں مخدومہ زینب آرام کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی مبارک ملک کو ملک شام کہتے ہیں، جس کی راجدھانی ہے دمشق، جس کا ایک نام ہے سیریا ملک شام کا۔ بزنس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب عبداللہ تشریف لے گئے۔ جب واپسی ہو رہی تھی تو وایا مدینے ہو کے مکے آ رہے تھے، اور مدینے آئے تو طبیعت کچھ علیل ہو گئی، میں کیوں کہوں خراب ہو گئی، سمجھ رہے، طبیعت تھوڑی سی ناسازگار ہوئی۔ اب وہ کس کے ہاں جائیں؟ تو ایک بات آپ سن لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی، اگر کوئی بولے سبحان اللہ تو نام بتا دو، جن کا نام تھا فاطمہ، سبحان اللہ، جن کا نام تھا فاطمہ، ان کی شادی حضور کے پردادا جناب ہاشم سے ہوئی تھی۔ ہاشم مکے کے رہنے والے تھے، سسرال تھی مدینہ شریف کی۔ تو حضور کے ابو نے اپنی دادی مخدومہ فاطمہ کے گھر میں، ان کے میکے میں قیام کر لیا، رشتہ داریاں تھیں، حضور کے ابو اپنی دادی کے گھر میں قیام کر لیا، جو آقا کریم کی سگی پردادی ہوتی، قیام کر لیا۔ طبیعت ان کی بگڑتی چلی گئی، مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی، بڑا علاج حکیموں کے پاس، مستشفیٰ، اطباء، طبیبوں کے پاس آتے جاتے رہے حضور کے ابو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابو صحت یاب نہ ہو پائے۔ مدینہ شریف میں اللہ کے نبی کے والد کا انتقال ہو گیا۔ حضور کے ابو کے انتقال کے بعد مدینہ شریف سے جب یہ خبر آنے والی ہے، مکہ ٹیلی فون نہیں، واٹس اپ نہیں، انسٹاگرام نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک قافلہ مدینہ شریف سے مکے آ رہا تھا، اور ادھر مدینے والوں کے تدفین کی کوشش کے بعد مکے والوں کو علم نہیں تھا کہ جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور سے بڑا صابر کون ہوگا؟ ہاں، بخار آتا ہے تو لوگ جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی دقت پیش آئی نا تو لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ آئیے اس کی بات کروں جسے صابروں کا، شاکروں کا سردار کہا جاتا ہے۔ ہاں، اگر نبیوں کی سرداری ملی ہے تو پھر صابروں کا بھی سردار تو ہے آمینہ کا لال۔ یہ پہلو کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ مکے میں حضور کی امی آمنہ تیاری کر رہی ہیں۔ پوچھو نا عورتوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، جب تمہارے شوہر تمہارے گھروں میں آتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہونی بھی چاہیے۔ امی عائشہ بھی حضور کا انتظار کرتی تھی، مخدومہ زینب و رقیہ ام کلثوم بھی اپنے شوہر کا انتظار کرتی تھی، ہے کہ نہیں بھائی؟ وسیم بریلوی نے کہا تھا، اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ یہ تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ ہاں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ پاکیزہ یہ کلچر ہے، ہمارا اسلام کہتا ہے۔ حضور کی ماں امی آمنہ کہتے، مجھے خبر ملی اگلے ہفتے میرا شوہر آئے گا، کیونکہ ٹائم ہو گیا تھا ان کے آنے کا۔ میں نے گھر کو سجایا، در و دیوار کو سجایا، میرا شوہر آنے والا۔ اللہ اکبر، انہیں کیا خبر تھی؟ امی آمنہ کہتی میں گھر کو سجا رہی تھی، میرے شکم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے تقریباً اب 2-2.5-3 مہینے ہو رہے تھے۔ جب وہ قافلہ، بڑے قافلے بزنس کرنے والوں کے ساتھ واپس مکہ شریف آیا نا، تو بہنیں چلی گئیں اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے، بھائی چلے گئے اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے، بیٹے چلے گئے اپنے باپ سے ملنے کے لیے، کوئی بیوی اپنے شوہر کو دیکھتی ہے، سب ایک دوسرے کو دیکھ کے مبارکبادیاں، مبارک کھجوریں بک گئیں، اور کیا سامان لائے ہو مکے میں بیچنے کے لیے، سامان بک گیا، اور کیا کیا آپ نے؟ بہت خوشی، بہت خوش ہوئے، کاروبار بڑا اچھا ہوا، سفر بڑا اچھا رہا، لوٹ مار سے بچ گئے، بزنس بڑی اچھی ہوئی، سب ایک دوسرے سے گلے مل کے مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ اسی محفل میں کعبے کا مجاور، کعبے کا متولی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب عبد المطلب، حضور کے ابو یعنی اپنے بیٹے جناب عبداللہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ جناب ابی طالب قریب کھڑے تھے، سب سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ بولے مبارک کو کاروبار اچھا ہوا ہے۔ جناب عبد المطلب نے ایک شخص سے کہا قافلے والے سے، تجھے تیرے بچے مل گئے، خوشیوں کی کو شیئر کر رہا ہے، یہ تو بتا میرا لال عبداللہ کہاں ہے؟ اس نے گردن جھکا لی۔ دوسرے سے پوچھا کیا بات ہے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ ہم لوگ اس کے انتظار میں ہیں، اس کی بیوی آمنہ اس کے انتظار میں ہے۔
قافلے والوں نے اشک بار ہو کے کہا اے کعبے کے مجاور تیرا بیٹا عبداللہ اب کبھی نہیں آئے گا۔ کہا کیوں؟ کہا مدینے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ کہا پھر کہا مدینے میں دار نابغہ میں اس کی تدفین عمل میں آئی۔ اتنا سنا تو کلیجہ پکڑ کے حضور کے دادا جناب عبد المطلب زمین پر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر! مکے کا سب سے حسین چہرے والا عبداللہ، سب سے عظیم چمکدار پیشانی والا عبداللہ، سب سے اونچی ناک والا، میں اتنا خوش تھا اسے دیکھ کر کے۔ کعبے کی صحیح حفاظت عبداللہ کرے گا، غلاف کعبہ کی حرمتوں کو پامال ہونے سے عبداللہ بچائے گا، غریبوں اور مسکینوں کا حق میرا عبداللہ دے گا۔ عبداللہ ہی مجھ سے پہلے زمین سے چلا گئے۔ بہت روئے، جناب ابی طالب نے ان کو سپورٹ کیا، دیگر خاندان کے لوگ ان کو سہارا دے کے لائے۔ جناب امی آمنہ کہتی ہیں میں قدموں کی آواز سے خوش ہو گئی، شاید میرے شوہر کے قدم کی آواز آ رہی، اب میرے گھر میں میرے شوہر کے مبارک لباس انور کی خوشبو پھیلے گی، میرے گھر میں میرے شوہر کے قدم آنے والے ہیں۔ امی آمنہ کہتی میرا دل دھڑکنے لگا، جیسے میں گھر کے آنگن میں گئی نا تو باہر کے قدموں کی آواز سے مجھے خوشی ہو رہی تھی، شاید کوئی مبارکبادیاں دے رہا ہوگا، شاید کوئی ان کی صحت کے بارے میں کہتا ہوگا، ان کی تھکاوٹ والے چہرے کے بارے میں کچھ کہتا ہوگا۔ لیکن امی آمنہ کہتی جب میں نے کان لگایا تو کیا دیکھا، باہر سے رونے کی آواز میرے گھر کے اندر آ رہی تھی۔ میں پردے کی اوٹ میں گئی، دیکھا تو میرے سسر جناب عبد المطلب تھے۔ میں نے کہا بابا جان کیا بات ہے، لوگ اتنے غمگین کیوں ہیں، غم میں ڈوبے ہوئے کیوں ہیں، اشک بار کیوں ہیں؟ جناب عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنی بہو کو کے دوپٹے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ میں نے کہا تو کس کا انتظار کر رہی ہے؟ کہا بابا لوگ رو کیوں رہے ہیں، میرا شوہر کہاں ہے، میرے آقا جناب عبداللہ کہاں ہے، میرے سر کے تاج کہاں ہے؟ امی آمنہ کہتے جیسے میں نے کہا میرے سر کے تاج عبداللہ کہاں ہے، ان کے انتظار میں میں نے دیواروں در کو مرقع کیا ہے، گھر کے برتنوں کو کتنی مرتبہ میں نے صاف کیا ہے، میں نے لباس تیار کی ہے اپنے شوہر کے لیے، یہ گھر کو میں نے جنت بنا دیا اپنے شوہر کے لیے۔ جناب عبد المطلب بیٹھ کے رونے لگے، کہا ہے میری بیٹی آمنہ اب تیرا عبداللہ تیرا شوہر کبھی نہیں آئے گا۔ کہا کیوں؟ کہا ان کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا۔ امی آمنہ کہتی میں نے کلیجہ پکڑ زمین پر چیخ کر کے گری اور میری آنکھیں بند ہو گئی۔ کون تھا جو مجھے سہارا دیتا؟ قبیلے قریش اور ہاشم کی عورتیں لڑکیاں میرے قریب آ گئیں، کوئی پنکھا چلتا، کوئی میری آنکھوں سے آنسو پوچھتا، پانی کے چھینٹے دیے گئے، لوگ مجھے تسلی والے جملے بولتے، کوئی کہتا اے آمنہ رو مت میں ہوں نا، کوئی کہتا آمنہ رو مت یہ تیرے بابا ہیں، یہ تیرے والد کے بھائی ہیں، یہ سب لوگ تو ہیں، عبداللہ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ امی آمنہ کہتی اچانک میرے کانوں میں آواز آئی اے آمنہ رو مت تیرا شوہر گیا ہے، لیکن تیرے شوہر کی نشانی تیرے پیٹ میں تیرے شکم میں ایسی ہے، وہ جب آئے گا نا جسے کوئی سینے سے نہ لگائے گا اسے وہ سینے سے لگائے گا۔ یتیموں کی خبر گیری جب کوئی نہ کرے گا تو وہ کرے گا۔ اے آمنہ رو مت، یہ آنسو اس ماں کے ہیں جو زمین پر آئے گا تو لوگوں کے آنسوؤں کو اپنے دامن میں جذب کرے گا اور لوگوں کی آنکھوں سے خوشیوں کے آنسو نکالے گا۔